بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گز، آج ہم طالب پاکستان کے چیپٹر نمبر 9 میں ڈسکس کریں گے کہ جو زرعی ترقی ہے وہ پاکستان کی معیشت میں کیا کردار ادا کر رہی ہے۔ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک زرعی ملک ہے اور پاکستان کی معیشت میں اس کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ ملکی آمدنی کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ ہم زرعی شعبے کی برآمدات سے حاصل کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے پاکستان جو ہے مسلسل جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہے۔ لیکن اگر ہم پچھلے چند سالوں میں زراعت میں ترقی کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زراعت میں پچھلے کچھ سالوں میں کچھ زیادہ ہی ترقی ہوئی ہے، اور پاکستان کی جو تمام بڑی صنعتیں ہیں جس میں سوتی کپڑا ہے، چاول ہے، چینی، آٹا، گھی، خوردنی تیل وغیرہ ہے، ان سب کا انحصار جو ہے وہ ہمارے زرعی شعبے پر ہے۔ اور جو پاکستان میں کی بڑھتی ہوئی غذائی ضروریات ہیں، کیونکہ آبادی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں جو زرعی شعبے کی طرف جو ہے وہ خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ غذائی اجناس کی درآمد پر خرچ ہونے والا ذرائع مبادلہ جو ہے وہ بچایا جا سکے، اور جو زیر کاشت رقبہ ہے اس میں بھی اضافہ جو ہے وہ ممکن بنایا جا سکے۔ زراعت پاکستان کی معیشت کا سب سے اہم شعبہ ہے، اور اس کی افادیت اور ترقی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے ملک کی جو ہے نا معیشت میں اہم کردار ادا کر ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں غذا کی فراہمی۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور ہمارے ملک کی جو مشہور غذائی فصلیں ہیں اس میں گندم، چنا، چاول، مکئی، باجرہ، تیل، اجناس اور جو وغیرہ شامل ہیں، اور یہ ہمارے ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی کی غذائی ضروریات کو پورا کر رہی ہیں۔ پاکستان میں زیادہ تر غذائی فصلوں کی جو پیداوار ہے اس میں ہم کہتے ہیں، اگر دیکھیں تو پاکستان خود کفیل ہے۔ خود کفیل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اپنی جو اتنی بھی ضروریت ہے، ملک کی ضرورت ہے غذا کی، وہ پاکستان خود سے جو ہے نا وہ پوری کر لیتا ہے۔ اس کو باہر سے جو ہے غذا کی چیزیں منگوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آتا ہے نقد آور فصلیں۔ نقد آور فصلیں جو ہیں وہ والی فصلیں ہیں جن کو بیچ کر ہم زر مبادلہ جو ہیں وہ کما رہے ہیں۔ ان فصلوں میں کپاس، گنا، تمباکو وغیرہ ہیں جو ہمارے ملک کی قیمتی دولت ہیں۔ زر مبادلہ کا نمایاں حصہ انہی کی بدولت حاصل ہوتا ہے۔ یہ صنعتیں جو ہیں خام مال کا اہم ذریعہ ہیں۔ کپڑے، چینی اور سگریٹ وغیرہ کی جو صنعتوں کا انحصار بھی انہی فصلوں پر ہوتا ہے۔ پھر آتا ہے پھل اور میوہ جات۔ پھلوں میں ہمارا ملک بہت مشہور ہے۔ ہمارے ملک کے جو پھل ہیں وہ دور دراز ممالک میں بھیجے جاتے ہیں، اور وہاں پہ ان کو بہت پذیرائی ملتی ہے۔ زیادہ تر جو پھل ہیں وہ صوبہ پنجاب میں، سرحد اور بلوچستان میں پیدا ہوتے ہیں۔ جو اہم پھل ہیں جو ہم دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں پاکستان کے، اس میں آم، کینو، مالٹا، امرود، کیلا، انگور، سیب، آلو بخارا، خوبانی اور آڑو وغیرہ شامل ہیں۔ خشک میوہ جات بھی بہت مشہور ہیں، اور خشک میوہ جات زیادہ تر صوبہ سرحد میں کاشت ہوتے ہیں۔ پاکستان پھلوں اور میوہ جات کی برآمد سے ہر سال بہت سارا زر مبادلہ کماتا ہے، اور اگر ہمارے ملک میں تھوڑی سی توجہ دی جائے اس طرف تو ہم اس سے اور زیادہ زر مبادلہ جو ہے وہ کما سکتے ہیں۔ پھر آتا ہے زراعت اور روزگار۔ اب چونکہ زراعت ایک بہت اہم پیشہ ہے اور وسیع پیمانے پر جو ہے لوگ اس سے اپنائے ہوئے ہیں، تو یہ عبادت کا درجہ بھی رکھتا ہے، اور ہماری جو ملک کی ایک بہت بڑی آبادی ہے اس کو روزگار بھی مہیا کرتا ہے۔ قومی آمدنی جو ہے زرعی شعبے میں حکومت چھوٹے کسانوں کو آسان اقساط پر قرضے دے رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار ملے اور دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کا رجحان جو ہے وہ کم ہو۔ اس طرح ملک میں خوشحالی آئے گی اور قومی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ معاشی ترقی۔ پاکستان کی نہ صرف معاشی ترقی بلکہ صنعتی اور تجارتی ترقی کا انحصار بھی زراعت پر ہے، کیونکہ جو صنعتوں میں جو استعمال ہونے والے کہتے ہیں خام مال، وہ ہمیں زراعت سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں زراعت کو جدید مشینوں اور جدید تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ ترقی دی جا رہی ہے۔ اچھے بیجوں کا استعمال۔ زراعت میں اگر اچھی ہم نے پیداوار حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھے بیجوں کا استعمال کریں، اور اس سے کیا ہوگا کہ فی ایکڑ جو ہماری پیداوار ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ فی ایکڑ ایک رقبہ ہوتا ہے زمین کا، اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پیداوار جو ہے وہ کتنی اور کتنی مقدار میں جو ہے وہ فصل جو ہے وہ پک کر تیار ہو رہی ہے۔
آبپاشی کا نظام پاکستان میں اس وقت جو زیر کاشت رقبہ ہے اس کے زیادہ تر حصے کا انحصار آبپاشی کے نظام پہ ہے۔ آبپاشی کا نظام کہتے ہیں کہ جو پانی ہے وہ ہم نے اپنے زرخیز یا زرعی علاقے کو جہاں پہ فصلیں اگائی ہوئی ہیں وہاں تک کیسے پہنچانا ہے، اس کو بولتے ہیں آبپاشی کا نظام۔ آبپاشی کے نظام سے زیر کاشت رقبے میں اضافہ ہوا ہے جو زرعی پیداوار میں اضافے کا باعث ہے، یعنی کہ ہم نے ٹیوب ویل لگا کر، نہریں کھود کر اور نہروں سے جو ہے وہ پانی مہیا کر کے اور جو ہے ٹیوب ویل کے تھرو پانی مہیا کر کے اپنے جو آبپاشی کے نظام کو بہتر بنایا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ زرعی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔ فصلی بیماریاں، پاکستان کی آب و ہوا فصلی بیماریوں کیڑوں مکوڑوں کے لیے سازگار ہے، یعنی کہ اگر ہم دھیان نہ دیں تو فصلوں کے اوپر بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں اور مختلف طرح کے کیڑے جو ہیں وہ حملہ ور ہو سکتے ہیں، جس سے ہماری فصلوں کی جو پیداوار ہے اس میں کمی آ سکتی ہے۔ حکومت نے اس سلسلے میں کیا کام کیا ہے، اس نے ادویات تیار کی ہیں اور باہر سے بھی منگوائی ہیں تاکہ فصلی بیماریوں اور کیڑے مکوڑوں کا خاتمہ ہو اور ہماری فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ بہترین کھادوں کا بھی استعمال کیا ہے تاکہ جو ہمارے فی ایکڑ پیداوار ہے اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو سکے۔ مختلف ادوار میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے زرعی شعبے میں جو ہے وہ اصلاحات بھی زراعت کی ترقی کا بہت اہم حصہ رہی ہیں۔ ان اصلاحات میں 1959، 1972 اور 1977 اور حالیہ برسوں میں کی گئی ہیں یہ اصلاحات تاکہ فی کس زرعی آمدنی اور اراضی کی ملکیت میں توازن قائم کیا جائے اور مزارع اور مالک کے درمیان جو ہے وہ خوشگوار تعلقات کیے جائیں۔ مزارع کس کو بولتے ہیں؟ وہ لوگ جو دوسروں کی فصلوں پر کام کرتے ہیں اور اجرت کماتے ہیں، اور مالک وہ ہوں گے جو ان زمینوں کے مالک ہوتے ہیں۔ پختہ سڑکیں، سڑکوں کے ذریعے جو ہے پیداواری علاقے کا منڈی تک جو ہے رابطہ وہ بہت ضروری ہے تاکہ جو ہے آسانی سے نقل و حمل کر کے جو ہے وہ بر وقت سبزی اور پھل جو ہے وہ منڈیوں تک پہنچایا جا سکے۔ حکومت پاکستان اس سلسلے میں پرانی سڑکوں کو پختہ بنا رہی ہے اور کئی نئی سڑکیں جو ہے بنا رہی ہے تاکہ کسان اپنی اجناس منڈیوں تک آسانی سے لائیں اور اچھے داموں جو ہیں وہ فروخت کر سکیں۔ تعلیمی سہولتیں، دیہات میں تعلیمی سہولتوں کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے تاکہ کاشتکار جو ہیں وہ زراعت کے جدید طریقوں کے بارے میں معلومات حاصل کر کے پیداوار کو بڑھا سکیں اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ جو زراعت ہے اس کے شعبے میں اگر ہم تھوڑی سی توجہ دیں تو ہم کم وقت میں اور کم محنت سے زیادہ زرعی مواد اس سے جو ہے نا اپنا پیداوار حاصل کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ سیم و تھور پر قابو پانا، سیم و تھور جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو کسانوں کو جو ہے درپیش ہوتا ہے۔ سیم اور تھور جیسے مسئلے پر قابو پانے کے لیے پنجاب اور سندھ کے صوبوں میں حکومت کی طرف سے پروگرام شروع کیے گئے ہیں تاکہ زیر کاشت رقبے میں اضافہ ہو سکے۔ ان پروگراموں میں نہ صرف زیر کاشت رقبہ بڑھا ہے بلکہ زرعی پیداوار بھی بڑھی ہے۔ جو اس کے سلسلے میں سیم و تھور کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے کئی اسکیمیں جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہیں جس سے جو ہے وہ کافی رقبہ جو ہے وہ زیر کاشت آ گیا ہے۔ مزید اسکیموں پر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ سیم اور تھور کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو زمین ہے اس کے اندر جو ہے پانی کی مقدار جو ہے یا کچھ اور جتنی مقدار ہونی چاہیے اس سے بڑھ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں سیم و تھور کا مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے۔ پھر آتا ہے منصوبہ بندی کی ضرورت۔ اگر بڑھتی ہوئی آبادی کی شرح کم ہو جائے تو ہم زیادہ زرعی پیداوار برآمد کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو ہماری آبادی میں جس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اگر وہ تھوڑا سا کم ہو جائے تو ہم اپنی زرعی پیداوار سے زیادہ زیادہ جو ہے وہ زرعی مبادلہ کما سکتے ہیں۔ اس منصوبہ بندی کے ذریعے گھریلو صنعتوں اور ذیلی پیشوں کا معقول بندوبست ہونا چاہیے تاکہ کاشتکار اپنے فرصت اور بیکاری کے اوقات میں مصروف رہیں۔ یعنی اگر ہم تھوڑی سی منصوبہ بندی سے چلیں، تھوڑی سی پلاننگ کے ساتھ چلیں تو ہمارے جو گھروں میں صنعت ہے اور اس کے علاوہ جو مختلف پیشے ہیں ان کا اگر ہم تھوڑا سا اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کام شروع کر دیں کہ ہمارے جو کاشتکار ہیں اگر جب وہ فارغ اوقات میں بھی اگر وہ کام کریں تو ہم زیادہ جو ہے وہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ سازگار موسم، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو ہے وہ زرعی پیداوار کے لیے بہت زیادہ مفید اور سازگار موسم جو ہے وہ دیا ہے۔ سال میں 2 مرتبہ جو ہے وہ زرعی پیداوار کاشت ہوتی ہے۔ فصل ربیع کا موسم ستمبر سے اپریل تک رہتا ہے جس میں گندم، جو، چنے اور
تیل کے بیج کاشت ہوتے ہیں، جبکہ فصل خریف کا موسم اپریل سے اکتوبر تک رہتا ہے۔ اس دوران چاول، مکئی، کپاس، گنا، جو اور باجرہ جو ہے وہ کاشت کیا جاتا ہے۔ ذرائع آبپاشی جو ہے پاکستان کا جو نہری نظام ہے دنیا کا وسیع ترین اور ترقی یافتہ نظام ہے، اور یہ تقریباً 150 سال پرانا ہے۔ نہری نظام چھوٹے چھوٹے ڈیموں، بیراجوں اور رابطہ نہروں پر مشتمل ہے، اور ذرائع آبپاشی میں سب سے اہم ذریعہ جو ہے وہ نہریں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ٹیوب ویل، کنویں، کاریز اور تالاب وغیرہ جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ زرعی بینک کا قیام ایک بہت امپورٹنٹ کام جو حکومت نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ زرعی بینک جو ہے وہ قائم کیا، تاکہ جو کسان ہیں وہ اپنی پیداوار کو بڑھانے کے لیے بہترین کھاد، بہترین بیج، زرعی مشینیں اور آلات اور اوزار جو ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے اگر انہیں پیسوں کی ضرورت ہو تو وہ زرعی بینک سے جو ہے وہ قرضہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اداروں مثلاً عام تجارتی بینکوں اور کوآپریٹیو بینکوں سے بھی ایسے قرضوں کی سہولیات جو ہیں فراہم کی جاتی رہی ہیں، تاکہ زراعت میں مزید ترقی ہو اور معیشت جو ہے وہ مضبوط ہو سکے۔ تو یہ آپ کا جو ٹاپک ہے یہ بھی لانگ کوسچن ہی ہے، ہیڈنگ اس میں ساری آپ نے کرنی ہے، اس میں مٹیریل بھی کہ 2 لائنس کا ہے، تو آپ اگر اس کو سارے کو کریں گے تو آپ کو یہ اچھا خاصا لانگ کوسچن بن جاتا ہے۔ اس کو ایز اٹ از آپ نے پریپیئر کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔